بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، آج 31 دسمبر 2019 کی شام ہے، اور جیسے کہ سر سید احمد خان کی وہ تحریر آپ سب کے ذہنوں میں ہوگی کہ برس کی آخر رات تھی، اور وہ رات جب گزر رہی تھی تو ایک بوڑھا بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے زندگی میں کیا کیا اور کیا کھویا اور کیا پایا، اور اس کو اپنے وہ واقعات یاد آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنی زندگی گنوا دی، اس نے اپنا سب کچھ جو ہے داؤ پہ لگا دیا، کہیں وہ بکا، کہیں اس نے بیچا، کہیں اس نے ضمیر بیچا، کہیں اس نے اپنے اخلاق بیچے، کہیں اس نے جو ہے اپنی وہ جو مروجہ روایات تھیں ان کو بیچا، اور اس طرح زندگی گزارتے ہوئے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ بہت کم اس کو ایسی چیزیں نظر آئی کہ اس کو یہ یاد ہو کہ وہ کہیں اس نے نیکی کی تھی۔ تو میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ آج اس برس کی آخری رات میں ہم بھی بیٹھیں، اپنا جائزہ لیں، سوچیں کہ پچھلا سال جو گزرا ہے وہ کیسا گزرا ہے۔ اگر وہ بہت اچھا گزرا ہے کسی بھی حوالے سے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کی نعمت سے نوازا، اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کی دولت اس نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، ہمیں خلوص کی نیت اور خلوص کی دولت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ اگر یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ تھیں اور ہم نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم نے بہت اچھا سال گزارا۔ لیکن اگر کہیں کوئی کمیاں رہی ہیں تو اللہ سے معافی مانگیے، اللہ کے بندوں سے معافی مانگیے، اور انشاءاللہ نئے سال کا آغاز کیجیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پچھلا سال آپ کا بہت اچھا گزارا ہے، اسی طرح انشاءاللہ آئندہ سال بھی بہت اچھا گزارے۔ دوستو، ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ پچھلے لگ بھگ کوئی 5 دن سے 6 دن سے یہاں کچھ محفلیں اس طرح کی سج رہی ہیں۔ ہمارے دوست مہمان جرمنی سے تشریف لائے ہیں، سرور غزالی صاحب، ان کے ساتھ نشستیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ محفلیں ہو رہی ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو شخص بھی، جو ادبی ہستی باہر سے تشریف لائے، دنیا کے کسی بھی خطے سے تشریف لائے، اس کے ساتھ محفلوں کا نہ صرف انعقاد کیا جائے بلکہ ان کے تجربات سے سیکھا جائے اور ان کی بات آپ تک پہنچائی جائے۔ پچھلے دنوں جو ہم نے تقریب کی بزم سخن کی، اس میں بھی ہم نے اردو کی نئی بستیوں کے حوالے سے بات کی، ان کی شاعری کے حوالے سے بات کی، ان کی جو افسانہ نگاری ہے اس پر ہم نے ڈسکشن کیا۔ ہمارے آج جو مہمان ہیں ماشاءاللہ، ان کی 6 کتابیں آ چکی ہیں۔ ایک تو جرمن زبان میں جس کا نام ان سے میں خود پوچھوں گا، اس کے علاوہ جو اردو میں ان کی کتابیں آئی ہیں، بکھرے پتے، دوسری ہجرت، بھیگے پل، میرے مضامین اور سورج کا اغوا، یہ سب کتابیں ان کی آ چکی ہیں۔ اس میں جیسے کہ ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا ان کی شاعری اور ان کی کتابوں کے حوالے سے کہ ہجرت کا دکھ بہت نمایاں تھا۔ بہت خوبصورت لکھنے والے ہیں، بہت زیادہ کام ہے، یہ پیشے کے لحاظ سے وہاں وکیل بھی، جج بھی رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ یہ مترجم ہیں، بہت بڑا کام ہے ان کا۔ جرمنی میں اردو کو سنبھالا ہوا ہے، سہارا دیا ہوا ہے۔ میرے مہمان سرور غزالی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے سرور بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا، دعائیں ہیں آپ کی۔ بس میں نے کہا کہ آج برس کی اخیر رات ہے اور آج آپ سے بیٹھ کے بات کی جائے اور دیکھا جائے۔ سرور بھائی، ہم نے جیسے پچھلے دنوں بھی آپ سے گفتگو کی، ہم بہت کچھ سیکھا ہم نے آپ سے۔ ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، ان پر آدمی آگے بڑھتا ہے، کچھ سوچتا ہے، کچھ دیکھتا ہے۔ 1981 میں ایک نوجوان جو بالکل ینگ تھا، وہ ہجرت کرتا ہے، ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت کرتا ہے، اور وہ پھر تیسری ہجرت کی طرف روانہ ہوتا ہے اور وہ جرمنی کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اس کی کیا بنیادی وجہ تھی؟ بنیادی طور پر ویسے تو میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا، چونکہ میں نے اس وقت BSc پاس کیا تھا اور انجینئرنگ پڑھنے کی خواہش تھی جو مجھے جرمنی لے کر آئے۔ بنیادی وجہ اس کی یہی تھی۔ لیکن جو ہجرت کے مضمرات ہوتے ہیں، جو اس کی تکلیف ہوتی ہے، وہ انسان کو بے چین اور بے کل رکھتی ہے۔ تو جب ہم لوگ مشرقی پاکستان کے ڈھاکہ فال ہونے سے پہلے آ گئے تھے، یہ ہماری خوش قسمتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہم نے بہت کچھ وہاں دیکھا تھا۔ تو کراچی آ کر میں 6-7 عرصے کا وقت میں نے سال وہاں گزارا، لیکن میرا کچھ وہاں پر اتنا دل نہیں لگا، اور میری خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ اس زمانے میں اس کے مواقع بھی وہاں کم تھے، تو یہ 2 باتیں مجھے جو ہے نا جرمنی لے آئیں۔ چونکہ جرمنی جو ہے تعلیم کے لحاظ سے ایک انتہائی جدید ملک ہے، یہاں کی تعلیم کی جو آپ ویلیو ہے وہ مستند ہے، اور علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، علم کا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہے، اور میری علم کی جو پیاس تھی وہ مجھے یہاں لے آئی۔ اور وہ نظم میں نے آپ کو اس دن سنائی تھی، وہ
اسی پیرائے میں آپ نے کہی ہوئی. اچھا وہ نظم تو میں آپ سے سنتا ہوں. میں پوچھنا نہیں چاہوں گا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم تاریخ کے کچھ اوراق پلٹیں اور پیچھے جائیں تو ہم نے دیکھا کہ بر صغیر کی سب سے بڑی ادبی ہستی، سب سے بڑا شاعر، سب سے بڑا مفکر جو اسلام تھے، جو شاعر مشرق تھے، انہوں نے بھی جرمنی کا انتخاب کیا تھا. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ اقبال کو بھی یہ علم کی پیاس، یہ جاننے کی جستجو، یہ دنیا کو تسخیر کرنے کا جذبہ اور اس سے جو کچھ حاصل کرے اسے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں تک پہنچانے کا جذبہ، یقیناً یہی چیز ان کو جرمنی لے کر آئی ہوگی. اور جرمنی میں اقبال کا اور ان کی تمام کام ہیں اس میں جرمنی کا بہت بڑا حصہ ہے. ان کے فلسفے میں جرمنی کے جو مروجہ اصول ہیں، جو فلسفے ہیں، اس میں اس کے اثرات خاصے نمایاں ہیں. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جبھی ابھی پچھلے دنوں آپ کے ساتھ تھے جرمنی میں اور آپ نے ہمیں خواب بہت خوب طریقے سے برلن گھمایا اور وہ دیوار برلن آپ لے کے گئے، وہاں کی جو آپ نے تاریخ کی ہمیں بیان کی، ہم نے قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں وہاں اپنی کہانی پوری سنی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کو بہت سراہا جاتا ہے جرمنی میں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس طرح سراہا جاتا ہے، ذرا یہ بھی تھوڑا بتائیے گا. دیکھیے ایسا ہے کہ یہ اقبال کے دور میں آپ جائیں اور آپ اس دور کو سامنے رکھیں، وہ گلوبل ولیج کا دور نہیں ہے، وہ دنیا دوسرے حصے سے اتنی آشنا نہیں ہے. جی نا، وہاں سے ایک نمائندہ آتا ہے اور اقبال جیسا شاعر آتا ہے جس کے اندر جاننے کی جستجو ہے، جس کے اندر دنیا کو تسخیر کرنے کا جذبہ ہے، اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یورپ جو اتنی ترقی کر رہا ہے اور ہم جو تھوڑا اس ترقی کے میں اتنا حصہ اپنا نہیں لے پا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. یہ چیز اقبال کو وہاں لاتی ہے اور اقبال یہاں آ کر خاموشی سے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ وہ یہاں پر اپنے فکری اور جاننے کا جو عمل ہے، یہاں پر انہوں نے جو ہے نا سب سے بہترین خوبصورت جگہ ہے جرمنی کی جو ہے، جو خوبصورت ترین شہر ہے ہائیڈلبرگ، وہاں انہوں نے قیام کیا. وہاں پر پہاڑیاں ہیں خوبصورت، میں وہ منظر آپ کو سناؤں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر شاعری تو اترتی ہے. کیا بات ہے. تو وہ چیزیں، اور پھر اقبال نے یہاں سے وہ خودی کا پیغام، اور آپ کو معلوم ہے کہ اقبال نے جو شاہین کا تصور دیا ہے وہ جرمنی کے اندر اس بات کا حصہ ہے، بطور اس کے کہ وہ ظاہر ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے. اقبال نے اس کو جس شاعرانہ انداز میں پیش کیا وہ نہیں ہے، لیکن جو شاہین کا ان کے اندر جو ایک سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک مرتبہ ہے، اس کی ایک عزت ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جیسے شاعری اترتی ہے، ظاہر ہے وہ علاقہ اور ماحول کا اثر ہوتا ہے. شاعری میں ہم دیکھتے ہیں عموماً ہوتا یہی ہے کہ ماحول ہوتا ہے، انسان کی حساسیت ہوتی ہے، وہ اس سے ادب تخلیق کرواتی ہے. تو کیا ہم آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ جب حساسیت اور ادب تخلیق کرنا کا جذبہ تو موجود تھا، لیکن آپ کو الفاظ کے سہارا بھی ضروری ہوتا ہے نا، تجربات چاہیے ہوتے ہیں، مشاہدہ ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں آپ کو کیسے ملی؟ کیا گھر سے آپ کو ملی، آپ کے یہاں ماحول ایسا تھا، یا آپ نے اڈاپٹ کیا، یا قدرتی آپ کے اندر تھا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے گھر کا سب سے زیادہ اس میں اثر ہے، کیونکہ جب میں نے اپنے گھر میں آنکھ کھولی، میرے گھر میں میرے بڑے بھائی بہن تھے جو کہ مختلف مدارج میں پڑھ رہے تھے، تو ان کی کتابیں جو ہے نا وہ گھر میں موجود ہوتی تھیں، اور ادب کی بہت ساری کتابیں ہوتی تھیں. ہمارے دادا مرحوم نے بہت ساری کتابیں جو ہے نا وہ جمع کر رکھی تھیں، جس کو کہ ہم ہندوستان سے ساتھ لے آئے تھے، جو اور کچھ چیز نہیں لا سکے، ساتھ وہ کتابیں لے کے آئی تھیں. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے گھر میں ایک موٹی سی کتاب ہوتی تھی، اس کا نام تھا فلاح الدین دنیا. ہمارے گھر میں ایک حکایت سعدی کی کتاب ہوتی تھی، جس سے ابا ہمیں پڑھ پڑھ کے بچپن میں. ہمارے گھروں میں رسالے، اخبار پڑھنے کا ہمارے ابو کو بالکل چسکا تھا، روزانہ اخبار آتا تھا ہمارے یہاں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ میرے اندر جو ہے نا پیوست ہوتی گئیں، میں ان سے فیضیاب ہوتا رہا. میں نے بہت کتابیں جو ہیں وہ اس وقت پڑھی، میں 4th 5ویں میں تھا، لیکن میرے بھائیوں کی کتابیں جو 10ویں کی ہوتی تھی، میں وہ ان میں سے جو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، افسانوں کی کتابیں، یہ وہ میں پڑھتا تھا. تو اس طریقے سے یہ میرے اندر آتا چلا گیا. پھر جو ہے جب میں اسکول میں آیا تو اسکول میں بھی 10ویں جماعت میں بھی میں ایک ہمارے یہاں وال پیپر نکلتا تھا اسکول میں، تو اس کا میں ایڈیٹر تھا، اور میں اپنے دوست ظہیر الدین کے ساتھ مل کر ہم اس پیپر کو تیار کرتے تھے، اس کو لگاتے تھے. اور ہمارے والد مرحوم جو ہے وہ
اس کی جو ہے نا دیکھ بھال آپ نے کرتے رسالہ نکالا تھا اس وقت بھی؟ اس وقت نکالا تھا ہم نے. کیا بات ہے. پھر ہم جب بی ایس سی میں آئے تو ہم جو ہے وہ باقاعدہ لکھنے لگے, اور پھر ہم نے جنگ اخبار میں چیزیں بھیجی جو کہ چھپ بھی گئی اتفاق سے, اور جو کالج کا میگزین تھا اس میں چیزیں چھپوائیں. تو یہ اس طریقے سے مطلب ظاہر ایک ماحول بنتا ہے اور ماحول جاتا ہے. آبیاری کرتا ہے کسی بھی سسٹم کی, کسی بھی شخص کی آبیاری کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جو ایک ایسے دور میں پرورش پا رہا ہے جہاں اس نے ہجرتوں کے کرب بھی سہے ہیں, اور ہجرتوں کے کرب آپ کی تحریروں میں ہمیں نظر آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ افسانے کی طرف اور ناول نگاری کی طرف اس طرف مائل ہوئے, یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے میں نے جو ہے نا وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ 10ویں میں اور اس سے بعد میں چھوٹے چھوٹے, تو میں نے سب سے پہلے جو نا کچھ چھوٹی کہانیاں لکھی. اس زمانے میں جنگ میں ایک ادبی صفحے پہ وہ آتا تھا 5 منی کہانیاں, اور وہ کسی ایک مصنف کی وہ ہوا کرتی تھی. وہ کہانیاں پڑھنے کے بعد مجھے بھی خیال ہوا کہ میں ایسی چھوٹی کہانیاں لکھ سکتا ہوں. میں نے ایسی 5 کہانیاں لکھی اور میں جنگ کے دفتر بلا دھڑک پہنچ گیا. شفیع عقیل صاحب وہاں بیٹھے ہوتے تھے, ان کا دروازہ نوک کیا اور میں نے کہا سر یہ میں کچھ لکھ کر لایا ہوں. انہوں نے وہ پلندہ میرے ہاتھوں سے لیا اور ایسے میز پر رکھ دیا اور کہنے لگا اچھی ہوگی تو چھپ جائیں گی, خدا حافظ. میں چلا آیا, میں سمجھا کہ وہ یہ تو ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. لیکن اتفاق کی بات, یا شاید اس میں کچھ تھا یا یقیناً کچھ ہوگا, شفیع عقیل صاحب کی نظریں جو ہیں وہ خاصی اس معاملے میں وہ تیز تھیں وہ بہت. تو چند دنوں کے بعد 2-3 مہینے میں تو بھول بھال گیا, میں نے کہا کہ وہ تو ہو گیا. لیکن ایک دن صبح ابو نے مجھے اٹھایا کہ سرور تمہاری کہانی چھپی ہے. تو وہ دن آپ یقین کریں میری جو ہے نا یہ خوشی کی اتنی انتہا کا دن تھا کہ میری 5 میں سے 3 کہانیاں اس میں چھاپ دی انہوں نے, اور اس میں وہ عادی چور, ضرورت رشتہ, اور ایک اور کوئی کہانی تھی چھوٹی چھوٹی, تو وہ چھپی. تو یہاں سے پھر میرا جو ہے نا وہ ادبی سفر جو ہے شروع ہوا. کیا بات ہے. اچھا, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. دوستو جیسے کہ ہمارے یہاں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں, آج جو ہمارا شعر شناس کا سیگمنٹ ہے اس میں ہم ایک اچھا سا شعر آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. دیکھیے آج کا شعر شناس کیا ہے. قدموں میں بھی تھکان تھی, گھر بھی قریب تھا, پر کیا کرے کہ اب کے سفر ہی عجیب تھا. قدموں میں بھی تھکان تھی, گھر بھی قریب تھا, پر کیا کرے کہ اب کے سفر ہی عجیب تھا. یہ خوبصورت شعر آپ نے سنا, آپ کی سماعتوں کی نظر ہوا. اب ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس کے شاعر کو پہچانیں, اس کو بوجھیں, اور ہمیں ضرور کالز کریں. ہمارے کال کا جو نمبر ہے, جو نیچے ٹیلی فون نمبر ہے وہ آ رہا ہے, آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. شعر شناس کے شاعر کا نام بھی بتا سکتے ہیں, اور سرور غزالی صاحب موجود ہیں, ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. سرور بھائی, بات ہو رہی تھی ادب کے حوالے سے, آپ نے افسانے کے میدان کو, کہانی کے میدان کو چنا اور آپ اس طرف آگے بڑھے. آج کا جو دور ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں آنے سے پہلے اگر ہم پیچھے ہی دوبارہ وہیں رہیں اور اس پر ایک اور سوال آپ سے کریں, عموماً لوگ شاعری کی طرف رغبت زیادہ پہلے ہوتی ہے, افسانہ یا کہانی, کیونکہ ایک لمبی چیز ہے, لکھنا ہے, اس کے 3 حصے ہوں گے. ظاہر ابتدا ہوگی, پوائنٹ ہوگا, بیچ میں آئے گا, درمیانہ ہوگا, پھر اختتام ہوگا. بڑا ضروری ہے کسی بھی افسانے کے لیے. تو آپ نے یہ کیوں مطلب آپ نے کیوں سوچا کہ یہ طرف چلا جائے, اور شاعری کو آپ نے, بہرحال شاعری بھی ماشاءاللہ آپ نے کی ہے, بہت اچھی کی ہے, لیکن اس کو اتنی آپ نے اہمیت نہیں دی شروع میں؟ اصل میں میرا جو ہے نا لکھنے کا جو میرے سامنے کوئی ایک نظریہ ہوتا ہے, کوئی ایک چیز ہے, کوئی ایک تکلیف ہے, کوئی ایک مشکل ہے, کوئی ایک مسئلہ ہے جس کو کہ میں لے کر چلنا چاہتا ہوں. صحیح. اور جیسا کہ ابھی اگر تھوڑا سا ناول کی طرف آ جائیں تو جو میری یہ جو کتاب ہے دوسری ہجرت, جو یہ ناول میں نے جو لکھا ہے, یہ جیسا میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا, یہ مجھ پر ایک قرض تھا. جب میں مشرقی پاکستان سے 12 سال کی عمر میں چلا آیا تو میرے لیے بہت تکلیف دہ صورتحال تھی. ظاہر ہے بچپن گزرا ہے, وہیں سب کچھ ہوا, دوستوں کو, رشتہ داروں کو بہت جانیں تلف ہوئی تھی. تو یہ کتاب تو صرف اور صرف اس لیے لکھی گئی کہ یہ مجھ پر ان لوگوں کا قرض تھا جن کے لیے یہ کتاب میں نے لکھی ہے. اس کا انتصاب بھی انہی لوگوں کے ساتھ میں نے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ میں نے شاعری کے بجائے نثر کو کیوں چنا. تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیے میں نے نثر چنا ضرور ہے,
لیکن میرے بعض افسانے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ کیا ایک نظم مجھ سے چھوٹی ہوتی ہوگی، وہ ان سے بھی چھوٹے ہیں. یہ بالکل صحیح کہا. تو میں نے نثر میں آنے کے بعد بھی ایک تھوڑا سا راستہ جو ہے وہ سہل والا بھی چنا ہے. اب بات یہ ہے کہ شاعری میں بھی میں جب لکھتا ہوں، جو نظمیں لکھی ہیں میں نے، تو اس میں بھی اس طرح کے کسی نہ کسی مسائل کو وہاں پیش کیا ہے. اصل میں اس میں وجوہات اس کی یہ تھی کہ میں آپ کے جو بھائی ہیں انور ظہیر رہبر صاحب، یا آپ کی جو بھابھی ہیں عشرت معین سیما صاحبہ، ان کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ شاعری کی طرف ان کے رجحان، حالانکہ انہوں نے بھی نثر میں کام کیا ہے لیکن شاعری میں رجحان زیادہ ہے. اچھا، ایک سوال اسی سے جڑتا ہوا یہ آتا ہے کہ جرمنی کی طرف اگر ہم آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ جرمن زبان بولتے ہیں وہاں نارملی، اردو ظاہر ہے ہماری گھر کی زبان ہے، انگریزی انٹرنیشنل لینگویج ہے. اس دن بھی یہ سوال ہوا کہ کئی زبانوں کی وجہ سے کوئی پریشانی کا شکار آپ لوگ ہو رہے ہیں، آئندہ نسل ہو رہی ہے، یا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے کام؟ اپنے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں خدا نخواستہ ایسی پریشانی نہیں ہے. اصل میں وہ جب انسان شعوری طور پر یہ کرتا ہے کہ حالات، یقیناً اس کو ناسازگار کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ہمارا یورپ میں رہتے ہوئے، جرمنی میں رہتے ہوئے اردو کے ساتھ وہ رابطہ تو نہیں ہے جو پاکستان میں لوگوں کا رہتا ہے. ان کو کتابیں میسر ہیں، ان کو رسالے میسر ہیں، روز بات چیت ہوتی ہے، مشاعرے ہوتے ہیں اور سیمینارز ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی رہتی ہیں، اساتذہ کرام کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے باوجود ہم جو بھی کچھ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں وہ ایک طرف. حالات جیسے ہوتے ہیں انسان اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو. تو ہم یہ کرتے ہیں، اور کم از کم میں اپنے بارے میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے یہ کیا کہ جرمن زبان ہمارے لیے ایک بہت اہم نیسیسری تھی ہمارے اپنے معاشرے میں ضم ہونے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے. تو وہ ہم نے اس کو اپنایا. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اردو کو اپنی ان ادبی سرگرمیوں اور گھر میں بولنے چالنے اور کتابیں جو بھی لا سکتے تھے وہ لا کر پڑھنے کے اس طریقے سے اس کو قائم رکھا. اور انگریزی کو قائم کرنے کے لیے میں نے یہ کیا کہ میں مستقل BBC کی انگریزی کی جو نشریات ہیں وہ سنتا رہا. تو اس طریقے سے میں نے ان تینوں زبانوں کو مینیج کیا. اور اردو میں بھی BBC کی میں سروس جو ہے نا وہ پابندی سے سنتا ہوں. وہ ہماری بچپن سے عادت ہے کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ظاہر ماحول تھا. تو اب ذہنی سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کس حد تک اس کے سلسلے میں دشواریاں ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. یقیناً ان کو اردو سکھانا پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان بھی بچوں کو ان کے ساتھ دیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی. ہم گفتگو کا سلسلہ تو چل ہی رہے، ہم چاہیں گے کچھ کلام کا بھی اگر آپ کا حصہ، کیونکہ ظاہر ہے افسانے تو آپ کے بہت خوب ہیں اور آج کے حوالے سے ہم لوگوں سے ضرور کہیں گے کہ ان کو پڑھیں، لیکن چاہیں گے کہ آپ نے بڑی خوبصورت نظمیں کہی ہیں، تو آپ ایک نظم اگر ہمیں سنائیں. ہمارے خاص کر کے جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، وہ ان کی فرمائش ہے کہ آپ نظم پیش کریں. تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی نظم ہمیں سنائیں تاکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں. ہمارے ساتھ ایک کال بھی، آپ جب تک نظم نکالیں تو میں ایک کال بھی لیتا ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز ہلکی کر دے ورنہ آپ کو ہم سے بات کرنے میں دشواری ہوگی. میں بریڈ فورڈ سے بول رہا ہوں. جناب کیا نام ہے آپ کا؟ جی ٹی وی کی آواز اپنی بند کر دیں. میرا نام مقصود الہی شیخ ہے اور سرور غزالی صاحب. جی جی آداب عرض ہے. آپ پلیز اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اگر ٹی وی کی آواز سنیں گے تو آپ ہم سے بات نہیں کر پائیں گے. اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے. جی بتائیے. مقصود الہی صاحب. مقصود صاحب بتائیے کیا کہیں گے. بزرگ ساتھی ہیں. سرور غزالی صاحب کو دیکھا، سرور غزالی صاحب کو دیکھا تو ایک تحریک ہوئی کہ بات کروں. مجھے خوشی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کر. ان کا نام سنا ہے، ان سے تھوڑی سی ای میلنگ بھی رہی ہے. سرور غزالی صاحب جہاں استنبول میں ہماری ملاقات ہوئی تھی. انگلینڈ میں آئے ہوئے ہیں تو خوش آمدید. ہماری طرف بھی آئے، بریڈ فورڈ بھی آئے. خوشی ہوگی مل کر. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی نظم. تو میں آتا ہوں اپنی اسی نظم کی طرف جس کا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، اور اس نظم میں بھی آپ کو ہجرت کا جو کرب ہے وہ نظر آئے گا. اور وہ اس صورت میں کہ میں جرمنی آیا. اس میں آپ کے کئی سوالوں کے جوابات موجود ہیں کہ میں جرمنی کیوں آیا اور ہجرت کا اس میں کیا ہے. تو یہ نظم عرض پیش کرتا ہوں. پیاس اس کا نام ہے، عنوان ہے. پیاس لگی تھی من کے اندر، نکلے دور پار سمندر. پیاس لگی تھی من کے اندر، نکلے دور پار سمندر.
علم کا جوگی پڑھ کے منتر، روشنیوں کے بیچ سمندر، پیاس لگی تھی من کے اندر، نکلے دور پار سمندر۔ واہ، چھوڑ کے رشتہ توڑ کے ناتا، انجانا بے نام مسافر، چھوڑ کے رشتہ توڑ کے ناتا، انجانا بے نام مسافر، پہنچا سفینہ منزل پہ جب، دلدل اندر ریت سمندر، واہ، پیاس لگی تھی من کے اندر، نکلے دور پار سمندر، کہتی تھی ماں چھوڑ کے نہ جا، آ کر سینے سے پھر لگ جا، باپو بھی خاموش پریشان، جلتا کرتا اندر اندر، پیاس لگی تھی من کے اندر، نکلے دور پار سمندر، من کا داسی ایک متلاشی، من کا پجاری، من کا ہاری، من اگنی اور من کی ناری، دل میں بسائے پیار کا مندر، نکلے دور پار سمندر، پیاس لگی تھی من کے اندر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، دیکھیے بہت خوبصورت۔ اچھا، یہ آپ کی اس نظم سے، کیونکہ ظاہر ہے یہ آزاد نظم ہے، جی ہاں، اور اس سے ایک تاثر یہ بڑھتا ہے کہ آج کل بڑا کانسیپٹ عام ہے نثری نظم کے حوالے سے، جی ہاں۔ تو آپ تو نثر بھی بہت اچھی لکھتے ہیں، تو نثری نظم کی طرف کچھ رجحان گیا آپ کا؟ ہاں ہے، نثری نظم کی طرف ہی ہے ایکچولی۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں نثری نظم میں بھی ایک ردم ہونا چاہیے، ردم بڑا ضروری ہے۔ ردم بڑا ضروری ہے۔ تو اور پھر نظم لکھنے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کسی موضوع کو اس میں جو ہے نا سموئے، کسی روزمرہ کے زندگی کے حالات، عالمی آفاقی جو بھی ہوں، لیکن اس کے اندر ایک موضوع ہونا چاہیے، ایک تسلسل ہونا چاہیے، تو یہ چیز ضروری ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ادب میں رجحانات کا بڑا تصور ہے، جیسے ہم نے بات کی کہ مزاحمتی ادب ہے یا رومانوی ادب ہے یا مذہبی ادب ہے، بہت سی چیزیں ہیں، اس کے حصے ہیں، بہت سارے ٹاپک ہیں، اور اردو ادب الحمدللہ اس سے مالا مال ہے۔ آپ نے اپنے لیے کوئی خاص ٹاپک چنا ہے، یا آپ جو دماغ میں اس وقت آ رہا ہوتا ہے، جو حالات میں آ رہا ہوتا ہے، جو ماحول کے زیر اثر ہوتا ہے وہی لکھ لیتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کو کوئی پرٹیکولرلی کسی فیلڈ کی طرف کام کرنا ہے؟ جو خاص فیلڈ کی طرف کام کرنا، وہ تو وہ ہجرت کے مسائل ہی ہیں، وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں اور وہ آ جاتے ہیں خود بخود، صحیح بات ہے، مضامین جیسے غالب کہتے ہیں۔ تو اور ویسے بھی بنیادی طور پر بھی یہ بات ہے کہ میں نے جب بھی جو کچھ بھی لکھا، آپ یقین کیجئے میرا اس پر کبھی اختیار نہیں تھا۔ یہ چیزیں مجھ پر کسی طریقے سے آتی ہیں ذہن میں اور میں ان کو قلم بند کرتا ہوں، اس کی یقیناً نوک پلک درستگی سب کچھ ہوتی ہے، لیکن اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کسی اس خاص موضوع پر کوئی ایک افسانہ لکھ دیں تو وہ بہت مشکل کام ہے، وہ میں نہیں کر سکوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں پر عارف علوی صاحب ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک خاص موضوع دیا تھا کہ اس موضوع پر 2 افسانے آپ لکھ کر دیں۔ اچھا، تو اتفاق کی بات تھی کہ اس سے ملتا جلتا ایک موضوع تھا جس پر میں نے ایک افسانہ لکھ رکھا تھا، میں نے ان کو یہ افسانہ دیا، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لگایا بھی ہے، میں نے ان سے کہا کہ دوسرا افسانہ میں نہیں دے سکوں گا۔ انہوں نے مجھے کافی کہا کہ آپ کوشش کریں، میں نے کہا دیکھیے یہ افسانے کوشش کرنے سے نہیں لکھے جاتے، یہ میرے دماغ میں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو پھر میں اس کو لکھ لیتا ہوں۔ اچھا، بالکل بریک کی طرف جائیں گے، لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا۔ عموماً دیکھتے ہیں کہ جو افسانہ نگار ہوتے ہیں، جو ناول نگار ہوتے ہیں، وہ رجحان ان کا بڑھ جاتا ہے، ڈراموں کی طرف بھی جاتے ہیں، ڈرامہ لکھتے ہیں، بہت کامیاب آج کل تو بڑے ڈرامے جو ٹی وی ہٹ ہوا ہے آج کل، آپ نے اس طرف کیوں نہیں توجہ دی کچھ؟ دیکھیے اصل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کام صرف لکھنا ہے اور وہ میں کر دیتا ہوں۔ اب مجبوری اس میں آگے یہ آ جاتی ہے کہ ان کو کتابی صورت میں لانا بھی جو ہے نا اب آج کل جو ہے نا اردو لکھاری کی ذمہ داری بن جاتی ہے، تو میں کسی حد تک اس کی بھی پورے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب اس سے آگے تو جو ہے نا یہ تو لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر کوئی ڈرامے بنے تو وہ بن سکتے ہیں۔ دوسری ہجرت جو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ڈرامے کی صورت میں دیا جا سکتا ہے اور آنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو، ہماری نوجوان نسل کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے یہاں صرف شادی بیاہ کے مسائل کے علاوہ عشق کے مسائل کے علاوہ ہمارا المیہ یہ کہ ہم آج کا جو ٹی وی ہے دوستو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ٹی وی ہے، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ صرف طلاق کے مسائل ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، عشق واشقی کے مسائل ہیں، پڑوس میں ایک دوسرے پہ تان و تشنے کے مسائل ہیں۔ یہ مسائل ٹی وی پہ بہت ہو گئے، اب بہت کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ اب جیسے کہ سرور بھائی کی کتاب ہے دوسری ہجرت، اس کو اگر آپ نے پڑھا ہو، میں نے تو پڑھا ہے مختلف حصے، آپ یقین کیجئے کہ بعضی دفعہ تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔
سرور بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان سرور غزالی صاحب موجود ہیں، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے. سرور بھائی، آپ سے سوال پوچھا ادب کے مختلف رویوں کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ آپ نے نظمیں بہت خوبصورت کہیں اور مختلف مضامین آپ نے اس میں چنے ہیں. لوگ آپ سے فرمائش بھی کرتے ہوں گے کہ بھائی غزلیں بھی کہا کرو، اور غزلیں آپ نے کہیں بھی ہوں گی، لیکن کیونکہ ایک آدمی کا مزاج بن جاتا ہے تو نظم کی طرف چلتے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ کی ایک نظم اور ہو جائے تو پھر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. بہت خوشی سے، مجھے بہت جی شاد. یہ ایک اور نظم ہے، اور اسی طرح کی نثری نظم گیلی مٹی اس کا عنوان ہے، اور اس میں بھی ایک خاص موضوع ہے. آپ اس کو دیکھیے. اور جسے گیلی مٹی سمجھ کر اترا تھا وہ تو دلدل نکلی. واہ. جسے گیلی مٹی سمجھ کر اترا تھا وہ تو دلدل نکلی. پاؤں دھستے تھے کبھی، اب تو نیچے سے زمین نکلے. دلدل میں پھنسا چیختا انسان، جس کے منہ سے نہ کوئی دعا نکلے نہ الفاظ نکلے. اب تو ہلنا جلنا بھی قیامت ہے، باہر نکلنے کی ہر کوشش ایک اذیت بن جائے، اور وہ دھستا دھستا ہی چلا جائے. منتظر ہے کہ کوئی بجلی گرے اس پر، منتظر ہے کہ کوئی بجلی گرے اس پر، خاکستر ہو کر امر ہو جائے. مگر بجلی جو گرے تو شاید دلدل خشک ہو جائے. کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. آپ نے ایک ہوپ بھی دی ہے اور ایک امید کے ساتھ آپ نے بتایا کہ بھئی اس کو لے کے چلا جائے. بہت خوبصورت. نظم کے حوالے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا کمال اور کام جو نظر آ رہا ہے ہمیں. اب ہم ایک اور، اس دن ہم نے ایک ٹاپک چھیڑا تھا، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور، اس دن بھی آپ نے روشنی ڈالی تھی، لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے سخنور. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے سخنور میں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. بہت خوبصورت شاعر. آئیے دیکھتے ہیں سخنور. سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی، سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی. دل نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی. سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی. دل نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی. اہل محفل پہ کب احوال کھلا ہے اپنا، اہل محفل پہ کب احوال کھلا ہے اپنا. ہم بھی خاموش رہے، اس نے بھی پرسش نہیں کی. اہل محفل پہ کب احوال کھلا ہے اپنا، ہم بھی خاموش رہے، اس نے بھی پرسش نہیں کی. جس قدر اس سے تعلق تھا چلے جاتا ہے، جس قدر اس سے تعلق تھا چلے جاتا ہے، اس کا کیا رنج کہ جس کی کبھی خواہش نہیں کی. جس قدر اس سے تعلق تھا چلے جاتا ہے، اس کا کیا رنج کہ جس کی کبھی خواہش نہیں کی. یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے، یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے. اس نے بخشش نہیں کی، ہم نے گزارش نہیں کی. یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے. اس نے بخشش نہیں کی، ہم نے گزارش نہیں کی. ایک تو ہم کو ادب آداب نے پیاسا رکھا، ایک تو ہم کو ادب آداب نے پیاسا رکھا، اس پہ محفل میں صراحی نے بھی گردش نہیں کی. واہ واہ، کیا خوبصورت انداز تھا احمد فراز
ہمارے تاریخ کے بہت بڑے شاعر ہیں، غزل کے حوالے سے ان کا کمال کا کلام موجود ہے. آپ سب لطف اندوز ہوئے سخن فر میں ہم نے دیکھا احمد فراز کو. سرور بھائی، ہم گفتگو کا سلسلہ تو جاری رکھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ادب کے مختلف پہلوؤں پہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ کی نظموں نے کمال برپا کیا ہوا ایک محفل بنائی ہوئی ہے، تو اگر کچھ اور کلام ہمیں نمونہ اگر ہمارے سامعین تک پہنچے تو بڑا اچھا لگے گا. ضرور بس اچھا ایک غزل سنا دیتا ہوں. ارے واہ، غزل، کیا بات ہے. تو دیکھیے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ دسمبر 1981 کی لکھی ہوئی ہے. کیا بات ہے. تو یہ دسمبر کا مہینہ بھی ہے. چھوٹی سی ہے، چند اشعار آپ کو سناتا ہوں. راہ طلب میں چلے جو خاکسار ہو گئے، راہ طلب میں چلے جو خاکسار ہو گئے، بچ کے جو نکل گئے بے اعتبار ہو گئے. واہ. راہ طلب میں چلے جو خاکسار ہو گئے، بچ کے جو نکل گئے بے اعتبار ہو گئے. واہ. ہنس رہے تھے شام و سحر یار سب، ہنس رہے تھے شام و سحر یار سب، جب سے تیرا غم ملا وہ غم گسار ہو گئے. کیا بات ہے. جب سے تیرا غم ملا وہ غم گسار ہو گئے. کون سی خبر تھی جو سنا گئی صبا کے بس. واہ. کون سی خبر تھی جو سنا گئی صبا کے بس، گلستاں لرز گیا گل اشکبار ہو گئے. کیا بات ہے. حسن کی کچھ نہیں خطا. واہ. حسن کی کچھ نہیں خطا، قصور ہے نظر کا سب، مل گئی تھی بس نظر اور نثار ہو گئے. کیا بات ہے. واہ. دے رہے ہیں کیوں سرور یار ہمیں اب صدا، ہم تو یوں بکھر گئے کہ اب غبار ہو گئے. کیا بات ہے. راہ طلب میں چلے جو خاکسار ہو گئے. کیا بات ہے. بہت خوب، بہت خوب. آپ کی غزل بھی بہت شاندار ہے اور امید ہے کہ آپ آئندہ بھی غزلیں کہیں گے. اچھا، ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے اس وقت بات کی کہ ہم نے ٹاپک رکھا تھا اردو کی نئی بستیاں، اور اس میں ہم نے مختلف احوال جوڑے تھے کہ یہ خدمات ہیں، یہ ترجیحات ہونی چاہیے، یہ اقدامات لیے گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرمنی میں آپ رہتے ہیں، ہم یورپ میں، ہم سب یورپ کا حصہ ہیں، یہاں کسی نئی بستی کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت اگر ہے تو اس کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے؟ دوسرا یہ، اس کے اگلا حصہ جو سوال کا ہے وہ میں اگلی دفعہ پوچھوں گا، لیکن آپ سن ابھی لیں، اس کا جواب آپ تھوڑی سی دیر میں دے دیجیے گا کہ کیا واقعی اس سے ہم شخصیت پرستی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یا تنظیموں کے ذریعے واقعی کوئی کام بھی ہو رہا ہے؟ خاصا مشکل اور خاصا اہم سوال ہے. دیکھیے، ضرورت کی بات تو جہاں تک ہے وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، وہ تو ہے، یقیناً ہے. جب ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور یہاں کے ماحول میں اور دوسری تمام انسانی ضروریات میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا روح کی بالیدگی کے لیے، اس کی جو ان ضرورات میں یہ بھی ایک شامل ہے. بالکل. تو اس پہ کوئی دو بات نہیں ہے. اب یہ بات یہ کہ اس کی دوسرا سوال آپ کا تھا کہ اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں کئی چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور ہمیں یہاں ایسا ادب یہاں پر ہمیں پیدا کرنا چاہیے یا لکھنا چاہیے جو دنیا کے آج کے مسائل کو بھی اس کی روشنی ڈالے. اور اس میں اس وقت جو ہے دنیا کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ماحولیاتی مسائل ہیں، اور ماحولیاتی مسائل کے ساتھ ہی یہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان کا انسانوں کے ساتھ رابطہ، تعلق، یا اس کے جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہم یہاں سے ادب میں ان موضوعات کو اٹھا کر، ان کو قلم بند کر کے اپنے ملک کو بھی، اپنے یہاں کے لوگوں کو بھی اس سے جوڑ سکتے ہیں اور اس کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. چونکہ ہم یہاں پر یورپ میں ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جس دور میں ابھی ہمارے ملکوں کو آنا ہے، اور ہم یہاں رہتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی ترقی کے باوجود ماحولیاتی مسائل ایک ایسے بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ ان ممالک میں کافی بے چینی پائی جا رہی ہے. تو ہمیں اس بے چینی کو اپنے ملکوں کی طرف بھیجنا چاہیے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا ماحول ہے جو کسی حد تک بھی اس آلودگی سے اگر پاک ہے تو ہمیں اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور یہ ادب
اور ادیب کا بھی کام ہے. بالکل کام ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے, اس کے ذریعے ادب کو پروان بھی کرا جا رہا ہے, اس کی ترویج بھی ہو رہی ہے, تبلیغ بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, زبان کا فروغ بھی ہو رہا ہے اس کے ذریعے. آپ سمجھتے ہیں, اچھا آج کل جیسے آپ کیونکہ مختصر افسانے لکھتے ہیں, مختصر آپ کی کہانیاں بھی ہیں, شارٹ سٹوریز کا دور ہے آج کل, ہے ہی شارٹ سٹوریز, 100 ورڈز اور 100 لفظوں کی کہانی, 50 لفظوں کی کہانی. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ میسج دینے کا اچھا طریقہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مؤثر طریقہ ہے. اچھا, یہ بہت مؤثر طریقہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے کہانیاں چند الفاظوں, ویسے میں 100 کی قید وغیرہ کا قائل نہیں ہوں, میں یہاں پر یہ بات کہہ سکتا ہوں. میں نے ایک کہانی بھی اسی میں یہ لکھی ہے کہ جو ہے نا وہ سب لوگ اپنی اپنی تعریفیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے 100, میں نے 50 میں لکھی. تو اس میں ایک جو ہے لکھاری جب اس کی باری آتی تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو سب لوگوں کی جو کہانیاں ہیں وہ ان کے قید میں ہیں, لیکن میں اپنی کہانیوں کے قید میں ہوں. کیا بات. تو میں تو یہ بندش تو نہیں لگا سکتا کہ 100 میں ہی ہوگی یا 50 میں ہوگی, لیکن مختصر لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہر کوئی پڑھ لیتا ہے ایک تو اس کو, اور کہیں نہ کہیں پر بات وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. اور اگر آپ کی ایک بات کا ایک آدمی پر بھی اثر ہو تو آپ سمجھیے کہ اس کی افادیت پوری ہو گئی, اس کے لکھنے کا مقصد پورا ہو گیا. صحیح بات ہے. تو مختصر کہانی کا یہ تو ہے. اچھا, اب ایک اور سوال آتا ہے, ہر شاعر سے کوشش کرتا ہے, ادیب سے ہم پوچھتے ہیں کہ ادب آپ کی نظر میں کیا ہے, شوق ہے یا کوئی کمٹمنٹ ہے؟ نہیں, یہ شوق نہیں ہے. اچھا, ہاں, اسے میں کبھی بھی شوق نہیں کہوں گا. یہ تو کمٹمنٹ ہے, یہ تو ودیعت ہے, اور اس کو تو یہ ذمہ دار بناتی ہے. ادیب کا معاشرے میں بہت بڑا کردار ہے اور بہت ذمہ داری کا کام ہے یہ. اور قلم چلانے کے لیے ایک قلمکار کو ان تمام ذمہ داریوں کا اس سے آگاہی ہونی چاہیے, اس کا شعور ہونا چاہیے, اس کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ اگر ایک بات کہہ رہا ہے اور لوگ اس کی بات کو یقین کرتے ہیں تو وہ بات سچ ہونی چاہیے. سچ کہنے میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ مطلب دیکھیں نا, حدود تو طے کرنی پڑیں گی نا. ہم الفاظ کا چناؤ آج کل نہیں ہو پا رہا, یا ایک زمانے میں بھی نہیں ہو پاتا تھا, تو اس کو ادب کی دوسرے حصوں کا نام دے دے گا جو میں ٹی وی پہ نہیں لینا چاہوں گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سچ تو بیان کریں گے, ہمیں تو بات کہنی ہے, جی ہاں, لیکن پیرائے مختلف ہو سکتے ہیں, اپنی بات کہنے کے ڈھنگ ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ تو لکھنے والے کے اوپر اپنے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو ایک لکھاری جو ہے وہ ایک پورے معاشرے پر اثر رکھتا ہے, لہٰذا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرتی اقدار کو بھی ساتھ لے کر چلے. اور وہ لکھنے میں الفاظ کے چناؤ, یہی تو کمال ہے ایک لکھاری کا, کہ وہ باتیں بھی کہہ سکتا ہے جو عامیانہ نہ ہونے کے باوجود الفاظ کے چناؤ کو وہ ایسے الفاظ چنے جس سے اس کی بات بھی لوگوں تک پہنچ جائے اور اس میں عامیانہ یا فحاشی نہ ہو. اچھا, منفی ادب کے حوالے سے ہم بہت دیکھتے ہیں آج کل, بڑی اس بات کا ہے بھی کہ جو نیگیٹو پبلسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ اپیلنگ ہوتی ہے. تو ہم کیوں اس طرف رجحان ہے کہ یار بس معاشرے کی جو منفی چیزیں ہیں اسی کو اجاگر کیا جائے, اس سے شاید پبلسٹی مل جائے گی؟ ہاں, لیکن اب یہی بات بھی وہیں پر پھر آ جاتی ہے کہ آیا ایک ادیب, ایک لکھاری اپنی ذمہ داری سے بہر آور ہے؟ اس کو یہ بات اس کے شعور میں موجود ہے کہ نہیں کہ وہ صرف اپنی مشہوری کے لیے, اپنی پبلسٹی کے لیے یا نام پیدا کرنے کے لیے نہیں لکھتا, بلکہ اس کے اوپر لکھنے کی ایک ذمہ داری ہے اور وہ اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتا ہے. اب یہ باتیں اس کو شہرت دیتی ہیں, شہرت دوام تک پہنچاتی ہیں, یہ تو اس کا اپنا کام نہیں ہونا چاہیے. اس کو تو لکھنا چاہیے, وہ کچھ لکھنا چاہیے جو اس وقت کی ضرورت ہے, جو سچ ہے, اور جس سے معاشرے کی فلاح و بہبود ہو سکتی ہے. صحیح. اس کو یہ پہلو ضرور آپ سمجھتے ہیں کہ ادیب معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اور مجھے اس بات پر یقین ہے, اور میں اس کو جرمنی کے حوالے سے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جرمن میں ادیبوں کی بہت زیادہ قدر اور ان کی مانگ ہے, اور جرمن معاشرہ ہمیشہ انہی ادیب, شعراء, فلسفیوں سے ہی استفادہ اٹھاتے ہوئے یہ ترقی کی منازل صرف جو ہمیں ٹیکنالوجی کی صورت میں نظر آتی یہ نہیں ہے. معاشرے کا آگے بڑھنا اور معاشرے کا ترقی کرنا اصل ترقی ہے. جو معاشرے ذہنی طور پر, شعوری طور پر آگے بڑھتے ہیں وہی نئی نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے استعمال میں لاتے ہیں, اور اس کے فوائد سے خود بھی فیض یاب ہوتے ہیں اور دنیا کو بھی فیض یاب کرتے ہیں. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا, آپ نے ایک اور چیز, کیونکہ آپ تاریخ کے طالب علم رہے ہیں, آپ نے تاریخ پڑھائی, آج بھی جب ہم پچھلے مہینے وہاں تھے آپ نے ہمیں بہت تفصیل سے بتایا. آپ نے
دو تہذیبوں کو، دو قوموں کو لڑتے بھڑتے جھگڑتے اور ایک مقام تک آتے دیکھا وہاں پہ، اور اس کے بعد آپ نے ان کو دوبارہ ایک ہوتے جرمن کو دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشروں کے جو عروج و زوال ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جو تہذیبی جنگ ہے یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ مطلب ایک جنگ چل تو رہی ہے بہرحال، اب اس کو تو ہے، اس کو کیا کیا جائے، کیسے اڈاپٹ کیا جائے، اس کے ساتھ چلا جائے، اس کے مخالف کھڑا ہوا جائے، کیا کیا جائے؟ دیکھیے تہذیبی جنگ جو ہے نا، اصل میں تہذیبی جنگ کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشی فوائد جو ہے نا وہ اس کے ساتھ نکتی ہیں. بہت صحیح بات کہی آپ نے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی تہذیبی اقدار کو قائم رکھتے ہوئے اس معاشی جنگ میں کس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں. اور میں پھر اس طرف واپس آتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ادیب، شعراء اور جو فلسفہ ہیں، دانشور ہیں، انہیں معاشرے کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا، انہیں آگے لے کے آنا ہوگا. دیکھیے میں ترکی جاتا رہتا ہوں اکثر، اور میں وہاں دیکھتا ہوں کہ وہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے، لیکن ان کی اپنی اقدار جو ہے اس سے جڑی ہوئی ترقی ہے. اور یہ چیز ہی اصل ہے. اور ترکی کو یہ مسائل کا سامنا ضرور ہے، لیکن عام آدمی، عوام کو ان مسائل کا سامنا نہیں ہے، کیونکہ ان کی حکومت جو ہے وہ ان کے سامنے ایک دنیا کے اس جنگ میں ایک دیوار کی طرح کھڑی ہے، اور وہ اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتی ہے. تو جو اقدار ہیں، جو تہذیبی جنگیں ہیں، وہ جنگ ضرور اس کو جاری رکھیں، لیکن اس نظریے کے تحت کہ معاشی جنگ میں آپ پیچھے نہیں رہ جائیں. صحیح، بہت اچھی بات کہی آپ نے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے، جو بہرحال سوشل میڈیا اس کا بہت زیادہ قریب ہے، اس کو لے کے چل رہا ہے، وہاں جیسے شارٹ سٹوریز کی، شارٹ کہانیوں کی، نثری نظموں کی، اس کا دور ہے. سچی بات تو یہی ہے. اس دور میں آپ اس نوجوان کو جو نیا لکھنے والا ہے، جو لکھ رہا ہے، بہرحال اردو میں لکھ رہا ہے، اس کو کیا میسج دیں گے آپ؟ دیکھیے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، جیسا کہ میں نے ابھی بھی کہا کہ لکھاری کی اپنی ذمہ داری ہے، تو میں اپنے نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ سچ لکھیں، آپ معاشرے کی اقدار کو سامنے رکھ کر لکھیں، معاشرے کی ضرورت کو سامنے رکھ کر لکھیں، اور اپنے معاشرے کو ایک شعور دیں، مثبت شعور دیں. ان کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی ماضی سے ان کو توڑ دیں، بلکہ اس کے اندر ایک تسلسل اور رابطے کا قائم رکھیں، اور ان کو یہ بھی شعور دیں کہ ہم آج یہ تہذیبی جنگ اور معاشی جنگ دونوں لڑ رہے ہیں، اور ہمیں دونوں محاذوں پہ کامیاب ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے ایک فرض ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ادیب اور شاعر معاشرے کا وہ حصہ ہے جس کا فرض ہے اس کو اپنا کام کرنا. اگر اللہ نے اس کو کوئی چیز ودیت کی ہے تو اس کو پیرائے میں لے کے چلنا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جیسے ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ بہت سی اور جنگوں کے ساتھ ساتھ خود پسندی کی جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو لے کر اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. بہت سے اچھے صحیح کہنے والے پیچھے رہ گئے، لیکن جو لوگ پروموٹ کر رہے تھے وہ آگے آ گئے. اس کی بہت مثالیں ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ تقریبات ہوتی ہیں دنیا بھر میں، اور دنیا بھر سے نمائندے جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں، اور وہی سامنے آ جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا لکھاری یا اچھے لکھنے والے کا کوئی شعر، کوئی نظم، کوئی افسانہ اگر وہ اچھا ہوگا تو کیا وہ چھپا رہے گا یا انشاءاللہ نکل کے آئے گا؟ وہ ضرور آئے گا سامنے، وہ ضرور آئے گا سامنے، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. اگر ہم غالب کے دور میں بھی چلے جائیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 100 سال بعد بھی غالب زندہ ہیں، جبکہ ان کی جو ہے پہنچ وہ دربار میں یا بحیثیت استاد کے وہ نہیں رہی تھی، لیکن آج انہیں کوئی نہیں روک سکا. تو جس چیز میں جو ایک خوبصورتی ہوگی، ایک جس کے اندر ایک بہت زیادہ اپنی خود نمو کی طاقت ہوگی. واہ، بہت اچھی بات کی ہے. وہ خود نمو کی طاقت ہوگی تو نکل کے آ جائے گا سامنے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اچھا، اب میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے، آپ سے کلام بھی سنوں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سرور غزالی نے 6 کتابیں لکھی، 5 آپ نے اردو میں لکھی، ایک آپ کی جرمن زبان میں بھی لکھی. لکھنے کو ابھی بھی بہت کچھ ہے، سفر نامے ہیں، آپ کا بہت کام ہے. تو کیا ایسا کام ہے جو سامنے آنے والا ہے بہت جلد یا انشاءاللہ آنے والے سالوں میں کچھ؟ ابھی میں اس 10 دن کے سفر پہ نکلا ہوا تھا، اور میں اس میں سے 7 دن میں نے اسپین میں گزارے. تو میرا ایک بہت پرانا سا ناول کئی سالوں سے پڑھا ہوا تھا، اور وہ ناول میں اس دوران میں نے کافی کچھ اس میں لکھا، اور اس وجہ سے میں فیس بک پر اپنے سفر نامے بالکل نہیں لکھ سکا. لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس میں بہت کام کیا. تو میرا نیکسٹ ناول جو ہے وہ آئے گا، اور وہ بھی اس میں بھی ہجرت کی باتیں ہوں گی، تھوڑا مختلف انداز سے.
اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیے میرے پاس ہجرت کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک اور بہت اہم موضوع ہے، اور وہ ہے کہ برصغیر کے ممالک کے آپس میں روابط. میں پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، سری لنکا، نیپال، ان ممالک کی روابط کے لیے بھی بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں اور کوشاں ہوں. تو میرا یہ ناول جو ہوگا وہ ان روابط پر مبنی ہوگا، اور یہاں سے نکل کر ان ملکوں میں کس طریقے سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یورپ میں بھی ان کے رابطوں کے سلسلے میں اس میں ایک کڑی ملتی ہے. اچھا، آپ نے بات کی ہندوستان، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش، یہ 2 نام آپ نے لیے جو بہرحال اردو والے، نیپال اردو والے ملک نہیں ہیں. ہندوستان پاکستان تو ایک طرف کر دیجئے. تو بنگلہ دیش میں کیا اردو پہ کام ہو رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو رہا ہے. ابھی میں 23 تاریخ کو بنگلہ دیش ڈھاکہ یونیورسٹی میں مدعو ہوں. وہاں ہم اردو کی ایک کانفرنس کر رہے ہیں. اردو کی کانفرنس ڈھاکہ میں ہو رہی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ نہ صرف ڈھاکہ بلکہ میرے روابط اردو کے سلسلے میں نیپال سے بھی ہیں. اچھا. اور جو ہے نا سری لنکا میں نہیں ہے لیکن نیپال میں بھی اردو پر کام ہو رہا ہے. تو بنگلہ دیش میں اچھا خاصا کام ہو رہا ہے. ڈھاکہ یونیورسٹی میں، راجشاہی یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جا رہی ہے. یقیناً ان کے اپنے مسائل ہیں. جی بالکل، وہ سیاسی مسائل رہے ہیں. بالکل نہیں، سیاسی کے علاوہ لسانی مسائل بھی ہیں، پڑھانے کے مسئلے ہیں کہ جو ہے نا زبان مشکل ہے ان کے لیے اردو. لیکن وہاں پر کام ہو رہا ہے، کوشش ہو رہی ہے. اور میں جو یہ جا رہا ہوں یا دوسرے ہمارے ساتھی سب جا رہے ہیں، تو ہم اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی اس مدد میں ان کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہاں آپ ضرور اردو کا دوبارہ رابطہ وہیں سے جوڑیں جہاں سے وہ ٹوٹ گیا تھا. تو اب ماشاءاللہ دیکھیے. کیا بات ہے، بہت خوب. اچھا، آپ سے کوئی کلام بھی سنیں گے، لیکن ہمارے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے کہ وہ جو شعر شناس کا ہم نے شعر پیش کیا تھا وہ شاعرہ کون تھی؟ وہ شعر تھا کہ قدموں میں بھی تھکان تھی، گھر بھی قریب تھا، پر کیا کریں کہ اب کے سفر ہی عجیب تھا. یہ بہت خوبصورت شعر کی شاعرہ تھیں پروین شاکر. انہوں نے بہت خوبصورت اشعار کہے ہیں، بہت شاندار ان کی غزلیات کا مجموعہ بھی موجود ہے، اور آپ نے وہ سب دیکھا ہے. تو ہم نے کہا کہ اپنے ناظرین تک یہ معلومات ضرور پہنچائیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان سرور غزالی صاحب موجود ہیں، بہت اچھی ان سے گفتگو ہوئی ہے، لیکن میں چند ان کے کلام کے مزید آپ کو نمونے چاہوں گا کہ ضرور پیش کیے جائیں. جی سرور بھائی، میں چاہوں گا کہ کچھ اگر نظم آپ اور ایک آدھ اور پیش کریں تو. دیکھیے میں ایک حمد پیش کرتا ہوں. واہ کیا بات ہے. اور یہ حمد جی ہے، یہ میں نے برلن میں لکھی تھی. تو یہ کچھ اس طرح ہے. حدیث بیاں الفاظ قرآن، حق آگہی پنہا بیاں در بیاں. الفاظ و حروف لال و گہر، سیپ و صدف پنہا در پنہا. واہ کیا بات ہے. حدیث بیاں الفاظ قرآن، حق آ گئی پنہا بیاں در بیاں. الفاظ و حروف لال و گہر، سیپ و صدف پنہا در پنہا. اصل میں اس کو ذرا ترنم سے پڑھتا ہوں، لیکن اس وقت جو ہے نا میں ایسے سنا دیتا ہوں تحت اللفظ. تو اس میں اعجاز بیاں سحر البیاں، بیاں البیاں البیاں البیاں. سبحان اللہ. اعجاز بیاں سحر البیاں، بیاں البیاں البیاں البیاں. سوز نہاں ساز فغاں، شمع تیرگی پیام اماں. کیا بات ہے. کرے کیا کوئی حمد و ثنا، تیرا کلام میرا کلام خاک تر اور تیرا کلام جاویداں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نظم اور اگر چھوٹی سی اگر کوئی سنا دیں. ایک نظم اور سنا دیتا ہوں. یہ نظم مجھے بہت پسند ہے اور یہ بھی برلن میں لکھی. اس کا نام ہے اجلے اجلے ظاہر. واہ. اجلے اجلے ظاہر والے کتنے میلے میلے لوگ، گوری گوری رنگت والے کتنے کالے کالے لوگ. واہ. چوڑی چوڑی چھاتی والے چھوٹے دل کے کھوٹے لوگ. واہ. اونچے اونچے لمبے لمبے کتنے کم قد والے لوگ. کیا بات ہے. سنگساری میں شامل سارے اپنے اور بیگانے لوگ، جرم میرا دیکھا کیوں کر تھے سب اللہ والے لوگ. کیا بات ہے. اٹھی ضیائی ظلمت ایسی کھو گئے کتنے پیارے لوگ، اہل قلم اور محب وطن مارے گئے رکھوالے لوگ. کیا بات. جرم وفا کے زندانوں میں تھے سب پالن ہارے لوگ، پلٹا وقت پھر آئی صبا نوید مسرت پا گئے لوگ. اجلے اجلے ظاہر والے کتنے میلے میلے لوگ. واہ بہت خوب بہت خوب. سرور بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جرمنی سے تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے ان تمام جو بھی کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، اور جس طرح آپ اس کو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں
جرمنی میں، برطانیہ میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، انڈیا میں، جو آپ نے بات کی اردو کے حوالوں سے رابطوں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور آپ کے جتنے بھی سفر ہیں وہ کامیاب ہو. میں بہت بہت شکریہ. مشکور ہوں آپ کا، آپ کے چینل کا، اسلام چینل اردو کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آج یہ موقع دیا، اور میں آپ لوگوں سے بات چیت کر کے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ. بہت شکریہ، بہت عنایت. دوستو، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ادب کے حوالے سے شخصیات کا تعارف بھی کرایا جائے، ان سے ان کے رجحانات بھی پوچھے جائیں، ان سے اس بار ضرور بات کی جائے کہ اگر ادب ترقی کر رہا ہے تو کس سمت میں کر رہا ہے، اور اگر کہیں جمود کا شکار ہے تو وہ کیوں ہوا ہے. ان نقائص پہ ضرور بات کی جائے، ان غلطیوں کو ضرور دیکھا جائے. یہی ہماری کوشش ہوتی ہے. آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.